شہر سے باہر یہ ایک بہت بڑا قبرستان تھا، اتنا بڑا قبرستان تھا کہ اس قبرستان میں ایک دفعہ کھو گئے تو ملنا مشکل ہو جاتا تھا۔ اس قبرستان کے بالکل ساتھ ہی ایک گراؤنڈ بنا ہوا تھا جہاں پر عموماً بچے کھیلنے کے لیے آتے تھے اور وہ کرکٹ، فٹ بال، ہاکی وغیرہ اس قسم کی چیز اس گراؤنڈ میں کھیلتے تھے۔ شام ہوتے ہی تمام لوگ اپنے اپنے گھروں کو لوٹ جاتے تھے۔ سمیر اس قبرستان میں گھات لگائے بیٹھا تھا۔ اسے کسی ایسے بچے کی تلاش تھی جس کی عمر بھی 6-7 سال ہو اور وہ اپنی کوئی گیند یا کوئی فٹ بال یا کوئی ایسی چیز تلاش کرتے ہوئے اس قبرستان کے اندر چلا آئے۔ جیسے ہی وہ اس قبرستان کے اندر یہاں پر آتا، سمیر اسے یہاں سے غائب کر سکتا تھا، کیونکہ اس قدر جھاڑیاں اور الجھا ہوا یہ قبرستان تھا کہ اگر وہ اس بچے کو اٹھا کر کے یہاں سے تھوڑی دور بھی لے جاتا اور جھاڑیوں کے جنگلات میں گھس جاتا تو اسے اس قبرستان میں تلاش کرنا بہت زیادہ مشکل تھا۔ بالکل ایسے ہی تھا کہ جیسے بھوسے کے ڈھیر سے سوئی تلاش کی جائے۔ وہ اسی گھات میں تھا کہ کوئی بچہ جس کی عمر 6-7 سال ہو اور وہ اپنا کوئی فٹ بال یا کوئی گیند جو کہ کھیلتے وقت ادھر چلی آئے اس کو تلاش کرتے ہوئے وہ یہاں پر آ جائے، اور جیسے ہی وہ یہاں پر آئے گا، سمیر نے پورا پروگرام بنا رکھا تھا کہ وہ اسے یہاں سے اٹھا کر کے لے جائے گا۔ اس کام کے لیے اس نے کسی جگہ سے کلوروفارم بھی حاصل کر لیا تھا جو کہ اس نے ایک رومال پر لگا کر کے اپنے پاس رکھا ہوا تھا۔ رومال کو اس نے ایک تھیلی میں بند کر رکھا تھا تاکہ کلوروفارم کا اثر اڑ نہ جائے، کیونکہ کلوروفارم بھی ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ جو وقت کے ساتھ ساتھ اپنا اثر کم کرتی چلی جاتی ہے یا پھر وہ کلوروفارم اڑ جاتا ہے جس کو ہوا میں رکھا جائے۔ اس لیے اس تھیلی کے اندر جو کہ ایک مخصوص پلاسٹک بیگ تھا، اس نے اس کلوروفارم زدہ رومال کو رکھا ہوا تھا جس کے ذریعے سے وہ اس بچے کو یہاں سے غائب کرنے والا تھا، جس بچے کی بلی وہ کڑبشاج کو دینے والا تھا۔ کڑبشاج کے ساتھ اس کی جو بات چیت طے ہوئی تھی اس کے مطابق سے کڑبشاج اسے کان میں پھسپھسا کر ہر آنے والے کے بارے میں اس کی گزری زندگی کی معلومات دیتی اور پھر اسی طریقے سے اس کا یہ سسٹم چلتا رہتا۔ نذیر کی باتوں سے اب اس قدر وہ اپنے علاقے میں فیمس ہو چکا تھا کہ 10 لوگ جاننے لگے تھے کہ یہ بندہ کچھ نہ کچھ علم رکھتا ہے یا جانتا ہے۔ یعنی 10 لوگوں کے جاننے کا مطلب تھا 10 فیملی کو پتہ چلنا، اور 10 فیملی کا پتہ چلنے کا مقصد تھا آگے 100 فیملیوں کو اس بات کا پتہ چلنا۔ ان باتوں کو لے کر کے وہ بہت خوش تھا کہ بہت جلد اس کی پبلسٹی پورے کالونی میں ہو جائے گی اور پوری ریلوے کالونی اس کی اس بات کو جان سکے گی کہ یہ کوئی علم رکھتا ہے جس کے ذریعے سے یہ انسانوں کے بارے میں بتا دیتا ہے۔ ایک بات بڑی اچھی ہوئی تھی کہ جب اس نے اسٹیشن ماسٹر کو جا کر کے نذیر نے یہ پیغام دیا تھا کہ سمیر آج سے نوکری پہ نہیں آئے گا اور وہ استعفیٰ دینے کے بارے میں سوچ رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ نذیر نے اس کے وجہ بھی بتا دی تھی کہ وہ کیوں استعفیٰ دینا چاہ رہا ہے یا اس کے استعفے کے پیچھے کارن کیا ہے۔ تو یہ ساری باتیں جاننے کے بعد اسٹیشن ماسٹر جو کہ بہت بڑا توہم پرست تھا وہ بھی ان باتوں کا قائل ہو گیا تھا، اور اس نے کہا تھا کہ وہ بہت جلد اس سے ملاقات کرے گا اور اس کو یہ بولے گا کہ وہ استعفیٰ نہ دے، بلکہ اگر وہ چاہے تو اپنی ڈیوٹی کرتا رہے، چاہے تو نہ کرے، اس کا کام کسی اور کے ذمہ لگا دیا جائے گا۔ اگر وہ واقعی میں ہی علم رکھتا ہے اور اس قسم کی باتیں جانتا ہے تو وہ ہماری کالونی سے کہیں جانا نہیں چاہیے، یہ سرکاری کوارٹر اسی کے پاس رہے اور وہ یہاں اسی کالونی میں ہی جو ہے وہ اپنی بابا گیری جما سکتا ہے۔ تو یہ باتیں اسٹیشن ماسٹر سے واپس آ کر کے جب نذیر نے سمیر کو بتائیں تو سمیر ان باتوں کو لے کر کے بہت خوش ہوا۔ اس کو پتہ چل گیا کہ بھئی اسٹیشن ماسٹر بھی نذیر کی بتائی ہوئی باتوں سے اس کا کافی حد تک قائل ہو گیا، باقی ملاقات پر وہ قائل تو ہو ہی جاتا۔ بہرحال اس وقت سمیر صاحب ایک قبرستان میں بیٹھے تھے جو کہ شہر سے بہت دور قدرے ویران جگہ پہ ایک بنا ہوا قبرستان تھا۔
اس قبرستان کے ساتھ ایک قصبہ منسلک تھا جو کہ قبرستان سے تھوڑے دور تھا، اور اس قبرستان میں اس قصبے سے تعلق رکھنے والے بچے قبرستان کے ساتھ ملحقہ گراؤنڈ میں کرکٹ، فٹ بال یا پھر ہاکی ٹائپ چیزیں کھیلنے کے لیے آتے تھے، اور اکثر لوگوں کی فٹ بال، کرکٹ یا پھر کوئی ایسی چیز اندر آ جاتی تھی، گیند وغیرہ اندر آ جاتی تھی، جس کو لینے کے لیے وہ بچے اکثر اندر آتے تھے، اور قبرستان کی ان الجھی ہوئی جھاڑیوں میں کسی بچے کو غائب کرنا اس کے لیے بڑا آسان تھا۔ وہ بھی جھاڑیوں میں چھپا ہوا کافی دیر سے اس چیز کا منتظر تھا کہ کوئی بچہ اس چیز کا شکار ہو کر کے اندر آئے، اور جیسے ہی وہ اندر آئے یہ اس پہ جھپٹا مار کر کے اس کو اپنے قبضے میں کر لے، اور فوری طور پر اسے کلورم فارم کا رومال سنگھا کر کے بے ہوش کر دے، تاکہ اس کو لے کر کے بہت تھوڑی دیر میں بہت دور نکل جائے، اور پھر اسے تلاش کرنے میں کوئی کسی کو مدد نہیں ملے گی، کیونکہ یہ اس قدر الجھا ہوا قبرستان تھا کہ اس کو تلاش کرنا آسان نہیں تھا۔ اس نے اس قبرستان کا انتخاب اس لیے کیا تھا کہ یہ قبرستان ایک شارٹ کٹ راستہ تھا جو کہ ریلوے کالونی کے پاس اس کے گھر کی طرف جا کر کے نکلتا تھا، اور اس قبرستان سے اس شارٹ کٹ راستے سے وہ ہزاروں مرتبہ آ جا چکا تھا، تو یہ راستہ کیونکہ اب اسے ازبر تھا، تو اس لیے کوئی بھی بچہ اٹھا کر کے وہ آسانی کے ساتھ اس راستے سے اپنی کالونی کی طرف جا سکتا تھا۔ ہاں، یہ بتا دوں کہ یہ قبرستان کافی بڑا تھا، اور اس قبرستان سے باہر نکلتے نکلتے اچھا خاصا وقت لگتا، لیکن وہ جن راستوں سے گزر کر کے اپنی کالونی کی طرف بڑھتا، وہ راستے اس قدر الجھے ہوئے تھے کہ کوئی بھی آسانی کے ساتھ اسے تلاش نہیں کر سکتا تھا۔ بہرحال تقریباً 1.5 گھنٹے کے انتظار کے بعد اس کی من کی مراد پوری ہوئی، اور اسے ایک بچہ قبرستان کے گیٹ سے اندر آتا ہوا دکھائی دیا۔ اس بچے کی عمر اب کیا رہی ہوگی یہ تو اسے علم نہیں تھا، لیکن بہرحال وہ بچہ جو ہے اتنا زیادہ بڑا معلوم نہیں ہوتا تھا۔ 7 سال کا تھا یا نہیں تھا اب یہ اسے پتہ نہیں تھا، لیکن بہرحال وہ ایک معصوم بچہ ہی تھا جو کہ کسی گیند کو تلاش کرتا ہوا اس قبرستان میں آیا تھا۔ گیند بھی شاید جھاڑیوں کے پاس ہی کسی جگہ آ کر کے گری تھی، جس کی نشاندہی شاید دوسرے بچوں نے کی تھی کہ بھئی تم وہاں پر جاؤ اور جا کر کے گیند لے کر آؤ۔ وہ اس سے زیادہ دور نہیں تھا، بالکل جھاڑیوں کے قریب ہی گیند تلاش کر رہا تھا، اور ان جھاڑیوں کے کچھ فاصلے پر دوسری جھاڑیوں کے پیچھے سمیر گھات لگائے اس شخص کا، اس بچے کا انتظار کر رہا تھا۔ سمیر نے اب باہر آنا مناسب سمجھا، اور اس نے اس بچے کو مخاطب کیا۔ ہاں بھئی، کیا بات ہے، کیا چیز ڈھونڈ رہے ہو؟ سمیر نے اس بچے کے سامنے آ کر کے کہا۔ اب اس بچے نے سمیر کی طرف دیکھا۔ سمیر شکل و صورت سے تو کافی اچھا انسان معلوم ہوتا تھا، اس کو دیکھ کر ایسا نہیں لگتا تھا کہ یہ اس قسم کے کام بھی کر سکتا ہے، لیکن کیونکہ ایک بات مشہور ہے کہ شکلیں دھوکہ دیتی ہیں، تو سمیر بھی انہی لوگوں میں سے تھا جن کی شکلیں واقعہ ہی میں دھوکہ دیتی تھیں۔ سمیر کی بات سن کر چونک کر اس بچے نے سمیر کی طرف دیکھا۔ اس بچے کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی، اور اس نے کہا، انکل میری گیند یہاں پر آئی ہے، میں اپنی گیند ڈھونڈ رہا ہوں۔ تو سمیر نے کہا، تمہاری گیند تو میرے خیال میں یہ میرے پاس ادھر آ کے گری ہے، تو یہاں آؤ میں تمہیں گیند دے دیتا ہوں۔ تو اب وہ بچہ جو کہ کافی معصوم سا تھا اور زیادہ بڑی عمر کا بھی محسوس نہیں ہو رہا تھا، اب 7 سال کا تھا یہ پتہ نہیں تھا، لیکن وہ چلتے ہوئے سمیر کے پاس آیا اور اس نے کہا، جی انکل کدھر ہے گیند، مجھے گیند دیں، میرے دوست میرا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ کہہ کر سمیر نے اس تھیلی میں ہاتھ ڈالا تو اس نے کہا کہ یہاں آؤ، میں نے گیند پکڑ کر یہاں ڈال دی تھی اس تھیلی میں۔ تو اب وہ بچہ حیران ہوا کہ اس نے انکل نے اٹھا کر کے گیند کو تھیلی میں کیوں ڈال دیا۔ بہرحال سمیر نے اس تھیلی میں سے وہ رومال جس میں کلوروفارم لگا ہوا تھا وہ نکالا اور ایک دم سے چپٹ کر اس نے بچے کے منہ پر وہ رومال رکھ دیا۔ بچہ سمیر کے بازوؤں میں پھڑکنے لگا اور پھر تھوڑی ہی دیر میں وہ بچہ بے ہوش ہو گیا۔ سمیر نے مناسب سمجھا کہ جتنی جلدی ہو سکے یہاں سے نکل جائے، اس سے پہلے کہ اس بچے کو تلاش کرتا ہوا کوئی دوسرا بچہ ادھر آ نکلے۔ سمیر نے فٹافٹ سے اس بچے کو اپنے کندھوں پہ ڈالا جو کہ زیادہ بڑا نہیں تھا اور اس کو لے کر کے اس قبرستان کے اندر جھاڑیوں میں غائب ہو گیا۔
اس کی رفتار اس قدر تیز تھی کیونکہ اس کو راستہ سارا زبانی یاد تھا کہ وہ ریلوے کالونی کی طرف کس طرف سے جا سکتا ہے۔ رفتار اس قدر تیز تھی کہ وہ ہر جھاڑیوں والے راستے کو سمجھتے ہوئے آگے بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ کافی دور نکل گیا۔ اب اسے اس چیز کا احساس ہو چکا تھا کہ جن راستوں کو وہ بڑی اچھے طریقے سے پہچانتا تھا اور جن راستوں کے ذریعے سے وہ یہاں تک پہنچ آیا تھا، وہ ان راستوں پر کوئی دوسرا شخص اس کا پیچھا کرتے ہوئے نہیں آ سکتا تھا، کیونکہ دوسرے شخص کو اس قبرستان کو سمجھنے اور ان کے راستوں کو سمجھنے میں بہت وقت لگتا، اور وہ جو بھی تھے جو کہ اس کے ساتھ تھے وہ بہرحال بچے تھے، اور اگر گراؤنڈ میں کوئی بڑا آدمی بھی ہوگا یا بڑے بچے بھی ہوں گے تو وہ بہرحال اس کو اتنی جلدی تلاش نہیں کر سکیں گے، اور میں اس کو تھوڑی ہی دیر میں لے کر کہاں کا کہاں پہنچ جاؤں گا۔ لیکن اس نے اس چیز کا فیصلہ بھی کر رکھا تھا کہ میں اس کو لے کر کے سیدھا ہی کالونی میں داخل نہیں ہو جاؤں گا، میں اس وقت تک انتظار کروں گا جب تک کہ رات نہیں ہو جاتی، اور رات ہو جانے کے لیے ضروری تھا کہ قبرستان کے ساتھ اس کی کالونی کے قریب ایک کھنڈر نما اجڑا ہوا ویران مکان تھا، وہ وہاں پر رہتا اور وہاں پر رہ کر کے وہ رات کی گہری ہونے کا انتظار کرتا۔ اسے اس چیز کی اچھی طرح سے خبر تھی کیونکہ سارے ہی لوگ ریلوے کالونی کے ریلوے میں کسی نہ کسی عہدے پر ملازم تھے، تو وہ لوگ 9-10 بجے تک سو جاتے تھے تاکہ وہ صبح ڈیوٹیوں کے لیے اٹھ سکیں۔ تو اس نے یہی سوچا تھا کہ سب لوگوں کے سو جانے کے بعد وہ اپنی کالونی میں داخل ہوگا، اور تقریباً اس کام کے لیے 10 بجے کے بعد اور 11 بجے کے قریب کا ٹائم جو اس نے اپنے ذہن میں سوچ رکھا تھا، اس وقت تک وہ اسی ویران کھنڈر نما مکان میں جو کہ قبرستان کے بالکل ساتھ تھا اس بچے کو رکھنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اسے تھوڑا ڈر ضرور تھا کیونکہ جو واردات اس نے کی تھی اس کے بعد وہ اندر سے ڈرا ہوا تھا، لیکن اسے اپنے حالات اور اپنی خوشحالی نظر آ رہی تھی، اور سب سے بڑی بات اب اس کے پاس تو کڑ بشاج تھی جو کہ اس کو کسی بھی مصیبت سے نکالنے کی دعوے دار تھی۔ اس لیے وہ ان باتوں کو سوچتے ہوئے تیزی سے آگے بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ انہی باتوں کے دوران مغرب ہو چکی تھی اور اب رات کا اندھیرا پھیلنے شروع ہو چکا تھا۔ جیسے جیسے وہ آگے بڑھتا چلے جا رہا تھا اندھیرا زیادہ سے زیادہ تر ہوتا جا رہا تھا، لیکن مغرب جو کہ گرمیوں کے دنوں میں 7-7:30 بجے ہو رہی تھی، اس مغرب کے ٹائم سے لے کر رات کے 11 بجے تک ایک کھنڈر نما مکان میں چھپ کر کے رہنا اور پھر اس بچے کو اس وقت تک سنبھالنا، یہ سمیر کو تھوڑا مشکل نظر آ رہا تھا، لیکن بہرحال وہ اپنے مستقبل اور اپنی خواہشوں کے آگے اس وقت غلام بنا ہوا تھا۔ اس کے دماغ میں صرف ایک ہی بات چل رہی تھی کہ مجھے کڑ بشاج مل چکی ہے اور میں اس کو بلی دے کر کے دنیا کا کامیاب ترین آدمی بن جاؤں گا۔ تقریباً 8-8:15 بجے کے قریب وہ وہاں پر پہنچ گیا جہاں پر وہ قبرستان سے ملحقہ ایک کھنڈر نما ویران سا مکان تھا۔ اس مکان کے اوپر تھوڑی سی تعمیر تھی اور باقی ایک تہہ خانہ تھا جو کہ مکان کے نیچے بنا ہوا تھا۔ تہہ خانے کا راستہ سمیر کو معلوم تھا کیونکہ وہ کئی بار جب اس راستے سے گزرا تھا تو اس مکان میں گھوم پھر کے جا چکا تھا، اسے اس مکان کے بارے میں اچھی طرح سے علم تھا۔ اس نے اوپر رہ کر کے انتظار کرنے کی بجائے نیچے تہہ خانے میں جا کر کے انتظار کرنا مناسب سمجھا۔ یہی سوچ کر وہ تہہ خانے کی سیڑھیاں نیچے اتر گیا۔ نیچے کچی زمین تھی اور عجیب سا ماحول تھا، اندر سے سلن کی بو آ رہی تھی اور وہ تہہ خانہ کافی زیادہ گندا میں معلوم ہو رہا تھا، لیکن ان چیزوں کی پرواہ کیے بغیر سمیر مسلسل اس تہہ خانے کی گہرائی میں اترتا چلا گیا اور پھر وہ تہہ خانے کے فرش تک پہنچ گیا جو کہ کچا مٹی سے بنا ہوا فرش تھا۔ اس نے اس بچے کی پرواہ کیے بغیر اس کو وہیں زمین پر لٹا دیا جو کہ بے ہوش تھا، اور شاید کلوروفارم کے اثر کی وجہ سے اب 3-4 گھنٹے تک ابھی اسے ہوش آنا ممکن نہیں تھا۔ وہیں پر ایک جگہ پر ایک پتھر موجود تھا، اس پتھر پر بیٹھ کر کے سمیر رات کے گہرا ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ اس کے دماغ میں یہی بات چل رہی تھی کہ ریلوے کالونی کے کسی بھی شخص کو اس لڑکے کے بارے میں پتہ نہیں چلنا چاہیے۔
اور نہ ہی کوئی اسے آتے جاتے دیکھ سکے۔ بہرحال یہ جو بھی کام تھا بہت رسکی تھا۔ اگر کسی شخص نے سمیر کو اس بچے کو کندھے پہ اٹھائے ہوئے دیکھ لیا اور کل کو خبر ہوئی کہ کوئی بچہ کسی جگہ سے غائب ہو گیا ہے تو لوگ سمیر پر شک کر سکتے تھے۔ اسی لیے اس نے ایسا وقت انتخاب کیا تھا کہ جب تک ریلوے کالونی کے سارے لوگ سو جائیں، گلیاں ویران ہو جائیں اور گلیوں میں صرف کتے گھومتے ہوئے نظر آئیں۔ ان باتوں کو سوچتے ہوئے وہ اس سیلن زدہ گندے تہہ خانے میں بیٹھا ہوا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ اس کے دماغ میں یہ بات بھی چل رہی تھی کہ اب وہ بہت جلد کروڑپتی بننے والا ہے، اتنی دولت کمائے گا، اتنا امیر ہو جائے گا کہ جس کی انتہا نہیں رہے گی۔ اس نے من ہی من میں ایسی چیزیں سوچ رکھی تھیں کہ جن کا وہ کڑبشاج کو بولنے والا تھا۔ اگر یہ بچہ 7 سال سے کم عمر نکلا یا 7 سال تک کا نکلا تو کڑبشاج اس کے 10 کام کر سکتی تھی، ایسے کام جو کہ ناممکن ہوں۔ لیکن اگر یہ بچہ 7 سال سے زیادہ عمر کا نکلا تو پھر 3 کام کر سکتی تھی۔ بہرحال یہ ایک کام والا بچہ تو بہرحال نہیں تھا، کیونکہ اگر کوئی کسی بوڑھے آدمی کی بلی دی جاتی تو وہ ایک کام کر سکتی تھی۔ اب اسے اس چیز کا احساس ہو رہا تھا کہ یا تو یہ 3 کام کرے گا یا پھر یہ 10 کام کرے گا۔ اس بچے کی عمر کا اسے اندازہ نہیں تھا، لیکن کڑبشاج اس کی صحیح عمر بتا سکتی تھی کہ وہ 7 سال سے کم ہے یا 7 سال سے زیادہ ہے۔ اس بچے کے چہرے پر ایک عجیب سی معصومیت تھی۔ اس نے شلوار قمیض پہن رکھی تھی، لیکن اس وقت وہ اس کے سامنے بے ہوش پڑا تھا۔ آہستہ آہستہ روشنی غائب ہوتی چلی جا رہی تھی اور اندھیرا بڑھتا چلا جا رہا تھا، لیکن اسے کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی۔ اس کے پاس اپنی ٹارچ موجود تھی، اس کے پاس موبائل میں بھی ٹارچ موجود تھی، اس لیے اس کو کسی قسم کی فکر نہیں تھی۔ اندھیرا ہونے پر اس نے اپنی ٹارچ کو جلا لیا اور اس تہخانے کو اچھی طرح سے اب یہ دیکھ رہا تھا۔ اسے کسی قسم کی کسی چیز کی فکر نہیں تھی، بس یہ اپنے مستقبل کے بارے میں سوچ رہا تھا اور اس کے ذہن میں صرف ایک ہی بات چل رہی تھی کہ مجھے کسی بھی طرح سے کروڑپتی بننا ہے اور مجھے امیر ہونا ہے۔ انہی باتوں کو سوچتے ہوئے، انہی باتوں کی کشمکش میں اب وہ مبتلا ہو چکا تھا۔ پھر اس نے تہہ خانے کو اٹھ کر کے دیکھنا شروع کر دیا اور تہہ خانے میں اسے اب ایک عجیب سی گھبراہٹ سی محسوس ہو رہی تھی۔ اس گھبراہٹ کو وہ کوئی نام نہیں دے پا رہا تھا کہ یہ گھبراہٹ کیا ہے اور یہ تہخانے سے اس قدر عجیب سی دل گھبرا دینے والی جو کیفیت ہے اسے کیوں محسوس ہو رہی تھی۔ بہرحال وہ اسی کشمکش میں تھا اور پھر اس کی نظر اس بچے پر پڑی جو کہ بچہ کافی دیر سے بے ہوش پڑا تھا۔ اس نے دیکھا کہ وہ بچہ جو کہ کافی دیر سے بے ہوش پڑا تھا اب تھوڑا تھوڑا کسمسانے لگا تھا۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے اس بچے کو ہوش آنے لگا ہے۔ اس نے ٹائم دیکھا تو ٹائم اس کو بتا رہا تھا کہ ابھی تو صرف 9 بجے ہیں۔ 9 بجے ہی اس لڑکے کو ہوش آنا شروع ہو گیا تھا۔ اگر یہ لڑکا دوبارہ ہوش میں آ گیا تو یہ اس کے لیے مصیبت کا باعث بن سکتا تھا۔ اس لیے اب سمیر کے ذہن میں ایک ہی بات گردش کر رہی تھی کہ وہ اس بچے کو اٹھا کر جتنی جلدی ہو سکے ریلوے کالونی میں اپنے گھر میں داخل ہو جائے۔ اس کا گھر بہرحال اتنی زیادہ دور نہیں تھا۔ یہاں اس قبرستان سے باہر نکلنے کے بعد 2 یا 3 گلیاں مڑنے کے بعد اس کا گھر آ جاتا تھا۔ اس نے سوچا کہ وہ اس بچے کو کسی ایسے طریقے سے لے کر کے جائے کہ کسی کے نظروں میں آئے بغیر وہ گھر تک پہنچ جائے، کیونکہ اب اسے اس چیز کی فکر ہونے لگی تھی کہ یہ بچہ ہوش میں آتا جا رہا ہے۔ اس بات کو سوچتے ہوئے اس نے آگے بڑھ کے ایک دفعہ سے پھر اس بچے کو اٹھا کر کے اپنے کندھے پر لاد لیا اور پھر وہ سیلن زدہ سیڑھیاں چڑھنا شروع ہوا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ اس مکان سے باہر آ چکا تھا جو کہ وہ کھنڈر نما مکان اس قبرستان میں تھا۔ ابھی تک دور دور تک قبرستان میں کسی کے آنے جانے کے کچھ آثار نہیں تھے اور اتنی بڑی بڑی جھاڑیاں تھیں کہ اسے معلوم ہو رہا تھا کہ کوئی اس لڑکے کو ڈھونڈنے اگر آیا بھی ہوگا تو وہ ایک مخصوص حد سے واپس پلٹ گیا ہوگا۔ اتنی دور تک جتنی دور تک وہ اس بچے کو لے کر کے چلا آیا تھا کوئی بھی اس کے پیچھے نہیں آیا ہوگا۔ خیر 9 سے اوپر ٹائم ہو چکا تھا۔ اس نے اس بچے کو کندھے پہ اٹھایا اور پھر اس قبرستان کے دوسرے گیٹ سے باہر نکل گیا جو کہ ریلوے کالونی کی سائڈ پہ کھلتا تھا۔ 9 بجے ہی ریلوے کالونی میں دور دور تک کسی انسان کا وجود دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں دبک پر کر بیٹھ چکے تھے۔ کہیں کہیں کتوں کے بھونکنے کی آواز آ رہی تھی اور وہ
اپنی گلی کی طرف بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ اس کو خدشہ تھا کہ کوئی عورت یا مرد یا کوئی بچہ یا کوئی آتا جاتا شخص اسے کچھ اس حالت میں دیکھ نہ لے، لیکن یہاں پر تو 9 بجے ہی سناٹا چھا چکا تھا، کیونکہ سب نوکری پیشہ افراد تھے، 9-10 بجے تک سب سو جاتے تھے، تو اس لیے یہاں زیادہ تر یہی تھا کہ گھر اور سڑکیں اور گلیاں ویران ہی دکھائی دے رہی تھیں۔ وہ تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا اس اپنے گھر کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اسے اس بات کی فکر تھی کہ وہ جتنی جلدی ہو سکے اپنے گھر پہنچ جائے، کسی کی نظروں میں آئے بغیر، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ آخر کار وہ اپنے گھر کے دروازے تک پہنچ گیا۔ اس نے اپنے گھر کا دروازہ کھولا اور پھر وہ اپنے گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ اسے مکمل طور پر اس بات کا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ اپنے گھر میں داخل ہو چکا ہے اور اسے کسی نے آتے جاتے ہوئے نہیں دیکھا ہے۔ جب وہ اپنے گھر میں داخل ہو گیا، اب وہ مطمئن تھا کہ اب اسے کوئی نہ دیکھ سکا ہے، نہ کسی کی نظروں میں وہ آیا ہے، بلکہ وہ بڑی آسانی کے ساتھ اس معصوم بچے کو لے کر کے اپنے گھر آ گیا ہے۔ اس کیفیت کو وہ کیا نام دیتا، لیکن اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، لیکن بہرحال وہ ایک جگہ سے خوش بھی تھا کہ وہ آسانی کے ساتھ اس بچے کو نکال کر کے لے آیا ہے، اور ایک جگہ سے اس کو تھوڑی فکر بھی تھی کہ اگر اس بچے کو تلاش کرتے کرتے کوئی اس تک پہنچ گیا تو اس کا کیا ہوگا۔ بہرحال کڑبشاج کے الفاظ اس کے کانوں میں گونج رہے تھے کہ اگر تم زندگی میں کسی مصیبت میں پھنسو گے تو میں تمہاری مدد کے لیے آؤں گی، اور کسی بھی جسم میں داخل ہو کر میں کسی سے بھی کچھ بھی کروا سکتی ہوں، اس لیے تمہیں اس بات کو لے کر کے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ بچہ آ چکا تھا، اب کڑبشاج کا انتظار تھا کہ کڑبشاج آئے گی تو وہ اس کے بارے میں بات کرے گا اور کڑبشاج کو بچے کے بارے میں بتائے گا۔ ابھی وہ انہی سوچوں میں گم تھا کہ پھر اس کے کان کے قریب پھسپھسانے کی آواز آئی، آ گئے ہو؟ اب وہ آواز کی طرف متوجہ ہوا، یہ کڑبشاج کی ہی آواز تھی۔ اس نے کہا ہاں میں آ چکا ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، تم اس بچے کو لے آئے ہو، تمہیں معلوم ہے یہ بچہ 7 سال سے کم عمر کا ہے۔ اب تمہاری 10 خواہشات کو میں پورا کر سکوں گی۔ ایک چیز میں تمہیں بتا دوں جس کا تمہیں علم نہیں ہے، تم یہاں تک آئے ہو، مجھے پتہ ہے کہ تم نے کیا 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 ہے اور کیسے یہاں پر پہنچے ہو۔ تم کسی انسان کی نظر میں تو نہیں آئے، لیکن جنات کی ایک ٹولی نے تمہیں دیکھا ہے، اور وہ اس بات کو لے کر کے تمہارے دشمن ہو گئے ہیں کہ تم نے ایک معصوم بچے کو کس کام کے لیے اٹھایا ہے۔ لیکن وہ تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، کیونکہ ان کو یہ بھی معلوم ہے کہ تمہارے پیچھے میں ہوں۔ وہ مجھ سے دشمنی مول لینا پسند نہیں کریں گے۔ ان کے دل میں تمہارے لیے نفرت ضرور ہے، لیکن وہ تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، کیونکہ وہ اس قدر زیادہ طاقتور مخلوق نہیں ہے کہ وہ مجھ جیسی شکتی کا مقابلہ کر سکے۔ اس لیے انہوں نے تمہیں وہاں پر بھی کچھ نہیں کہا اور تمہیں یہاں پر بھی آسانی سے آنے دیا، کیونکہ وہ اگر کوئی قدم اٹھاتے تو ان کو اس بات کا علم تھا کہ میں حاضر ہو جاتی، اور پھر ان کی جو سختی آتی وہ الگ۔ تمہیں معلوم ہے جس کھنڈر نما مکان کے تہ خانے میں تم اس بچے کو لے کر کے بیٹھے ہوئے تھے، ان لوگوں کا وہیں پر بسیرا تھا، اسی لیے تم تھوڑا سا گھبراہٹ محسوس کر رہے تھے، کیونکہ وہ تمہارے اندر اپنی طاقتوں کے ذریعے سے یہ خیال ڈال رہے تھے کہ تم نے جو بھی کیا ہے غلط کیا ہے، لیکن بہرحال نہ تم ان کے خیال میں آئے، نہ تم ان کے بہکاوے میں آئے، اور تم آسانی سے اس بچے کو اٹھا کر کے یہاں لے آئے۔ انہوں نے بہت چاہا کہ وہ اس بچے کو تم سے چھین لیں، یا پھر کوئی ایسا کام یا کوئی ایسا قدم اٹھائیں کہ جس میں تم جو ہے وہ اس بچے کو چھوڑ کر کے چلے جاؤ یا ہٹ جاؤ، لیکن ساتھ ہی ساتھ انہیں اس بات کا پتہ تھا کہ تمہارے پیچھے میں ہوں، اور جب ان کو میرا خیال آتا تھا وہ تمہارے قریب آنے سے ڈرتے تھے اور تم سے ڈر کر کے ایک سائڈ پر ہو گئے تھے۔ وہ تم سے نفرت کرنے کے باوجود تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے۔ کڑبشاج کی باتوں نے سمیر کو تھوڑا سا پریشان ضرور کیا، لیکن یہ بات سن کر سمیر کو بہت آسرا ہوا کہ کڑبشاج جب تک اس کے پیچھے کھڑی ہے کوئی جنات کوئی مخلوق اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی۔ اصل میں سمیر کو ابھی تک اندازہ ہی نہیں تھا کہ یہ کڑبشاج ہے کیا اور اس کی کیا کہانی ہے، کڑبشاج ہوتی کیا ہے اور یہ کون سی مخلوق ہے۔
اسے اتنا پتہ تھا کہ بشاج خون پینے والی چیز کو کہتے ہیں، ڈرائیکولا نما ہوتی ہے، لیکن یہ خون پینے والی کون سی آتما تھی، یہ چڑیل تھی یا کیا چیز تھی؟ بہرحال جو بھی تھا، اسے یہ جان کر کے خوشی ہوئی تھی کہ جنات اس سے ڈرتے ہیں اور اس کے قریب نہیں آتے، اور جب تک یہ اس کے ساتھ رہے گی اسے کسی اور مخلوق سے کوئی خطرہ نہیں رہے گا۔ لہٰذا اب ان باتوں کو لے کر کے وہ دل ہی دل میں خوش ہو رہا تھا، اور پھر اس نے اس لڑکے کی طرف توجہ کی اور کہا، کڑبشاج اب مجھے یہ بتاؤ کہ تم کہتی ہو کہ یہ بچہ 7 سال سے کم عمر کا ہے، مجھے اس بچے کو لے کر کے کیا کرنا ہوگا، اور مجھے اس بچے کے لیے جو ہے وہ اب کس طریقے سے تم اس کی بلی مجھ سے لوگی، تمہارا بلی لینے کا کیا طریقہ کار ہے؟ کڑبشاج نے کہا، ہاں تمہیں ضرور بتاؤں گی، آدھی رات تک انتظار کرو، جیسے ہی رات کو 12 بجیں گے اس لڑکے کو ذبح کیا جائے گا، اور اس ذبح کرنے کے بعد اس کے گردن سے جو بھی خون ٹپکے گا اس کو ایک برتن میں نکال لیں گے، اور وہ خون میں پی لوں گی۔ اس کے بعد تم اس کی لاش کو اپنے مکان میں یا پھر اسی قبرستان میں یا کسی جگہ جا کر کے دفن کرانا جہاں پر تمہیں آسانی لگے اور تمہیں کوئی پریشانی نہ ہو۔ جیسے ہی تم اس کو دفن کر کے واپس آؤ گے میں یہیں پہ تمہارا انتظار کروں گی، اس وقت تک میں خون کو اچھی طرح سے پی چکی ہوں گی۔ میرے خون کے پینے کے بعد میری شکتیاں کئی گنا بڑھ جاتی ہیں، اس وقت بھی میں بہت طاقتور ہوں کہ کوئی بھی چیز میرا سامنا نہیں کر سکتی، لیکن اس خون کو پینے کے بعد تو میری شکتیاں کئی گنا زیادہ ہو جائیں گی۔ پھر تم یہاں پر میرے پاس واپس آؤ گے اور مجھے اپنی وہ 10 خواہشات بتاؤ گے جو تم پوری کروانا چاہتے ہو، جو تمہارے لیے ناممکن ہیں لیکن میرے لیے ممکن ہوں گی۔ تم ایسی مجھے 10 چیزیں بتاؤ گے کہ جن کو میں پورا کروں گی، اور ان 10 خواہشات کو لے کر کے میں تمہارا کوئی بھی خواہش جو ہے وہ پوری کروں گی۔ ایک بات یاد رکھنا، خواہشات کی کچھ حدود ہوتی ہیں، میں ایک حد تک ہی خواہش پوری کر سکتی ہوں۔ کچھ ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں کہ جو نہ انسان کے بس میں ہوتی ہیں، نہ جنات کے بس میں ہوتی ہیں، اور نہ ہی کسی اور طاقتور روح یا کسی بشاج کے بس میں ہوتی ہیں۔ لہٰذا ایسی کوئی چیز ڈیمانڈ مت کرنا کہ جو میری طاقت، میرے اختیار، میرے حدود سے باہر ہو، لیکن تم اس کے علاوہ جو بھی ڈیمانڈ کرو گے وہ تمہاری پوری کروں گی۔